ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ کے نام کا یہ آخری حصہ ہے۔ آپ احباب جو تشریف فرمان ہیں وہ سارے تقریباً پرانے ساتھی ہیں اور قرآن حکیم ہم تسلسل سے پڑھ رہے ہیں، اور جو کوئی نیا ساتھی آتا ہے اس کے تسلسل کے لیے یا اس کو پیچھے ذرا اس کے ذہن میں تاثیر لانے کے لیے گزارش کر دیتے ہیں۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا اس میں اللہ کی ذات کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ جو حرام حلال کے پیچھے اپنے سارے معاملات کھڑے ہیں، یہ اس کے اوپر وہ نکتہ چینیاں بھی تھی، مشرکین کی طرف سے بھی، یہودیوں کی طرف سے بھی، وہ کیسے تھی مشرکین جو اپنے دیوتاؤں کے نام پہ کئی چیزیں کرتے تھے، وہ ساری چیزیں ہم پیچھے پڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب اس مضمون کو کنکلوڈ یعنی کہ اس کا احاطہ کیا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں آئیں۔ اور کل ہم نے جو سب سے پہلی پابندی تھی وہ ہم نے پڑھ لی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ وہ تھی پہلی تھی کہ بلا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروائے۔ کل ہم نے اس کے اوپر پوری تفصیلی گفتگو کر لی تھی، اور وہ میرا خیال ہے کسی کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے اختیارات میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ جو اس کے اوپر ایسی باتیں بناتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اور شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ سوائے شرک کے اللہ جس کو چاہے مارا ہے مارا نہیں، جس کو چاہے وہ بخشے۔ اس لیے کوشش کریں کہ شرک کے قریب نہ جائیں۔ اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہ کرائیں، نہ اختیارات میں، نہ حقوق میں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ اس کے جو حق ہے اللہ کا اس کے اندر کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر آپ نے یہ ظلم کر دیا تو پھر آپ سمجھیں گے بہت کوئی آگے بھی کوئی لفظ ہو تو پھر یہ عظیم گناہ ہے جو آپ نے کیا ہے، اور اس کی بخشش نہیں۔ آج اللہ نے جو دوسری بات بتائی، کل ایک نمبر ہم نے بالوالدین احسان، اللہ نے جہاں بھی اپنی توحید کا ذکر کیا ہے وہاں اس کے بعد اللہ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا۔ اب اس سے اہمیت لگا لے کہ والدین کی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق بیان کیے ہیں۔ نیک سلوک کریں، والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ نیک سلوک کیا ہے؟ ادب بھی ہے، تعظیم بھی ہے، اطاعت بھی ہے، رضا جوئی بھی ہے، خدمت بھی ہے۔ والدین کے اس حق کو قرآن میں ہر جگہ توحید کے حکم کے بعد بیان فرمایا گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم جو حق ہے وہ والدین کا ہے۔ اگر زندہ ہے تو اف نہ کرو، قلاہما واحدہما،
دونوں یا ایک ملے. سورہ بنی اسرائیل ذل ہما جھک کے رہو اور قولاً کریمہ اور بڑی دھیمی بڑے میٹھے انداز سے ان سے بات کرو اور ہمیشہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ان کے اوپر ایسی رحمت فرما جس طرح انہوں نے ہمیں شفقت سے بچپن میں پالا ہے، اللہ تو بھی ان کے اوپر مہربان ہو جائے. تو یہ نص قطعی ہے، یہ کوئی حدیث کی بات نہیں، یہ کسی ولی کی قول کی بات نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. چاہے والدین کافر ہوں، بدعتی ہوں، مشرک ہوں، جہاں تک ان کے حقوق کا تعلق ہے وہ آپ کے اوپر واجب ہوں. ہاں اگر وہ آپ کے اوپر شرک کے اوپر ابھارے تو پھر آپ آستگی سے، شائستگی سے، محبت سے ان کو اس بات سے منع فرما سکتے ہیں کہ یہ کام جو ہے اللہ نے سے منع کرنا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے، آگے ہم پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے یہ کہا تھا کہ ما ھذا تماثیل، یہ کیا تماثیل ہیں، یہ کیا مورتیں ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں کہ تھوڑی سی انہیں کی خدمت میں ہم لگے رہتے ہیں. تو پھر جب بحث مباحثہ ہو گیا تو پھر اللہ نے کہا کہ اچھا میں یہاں سے ہجرت کرتا ہوں اور نکلتا ہوں اور میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں معاف کرے. اور پھر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم القیامہ. پھر وہ اللہ کے حضور آپ نے دعا بھی کی اور اللہ نے جواب دیا کہ ابراہیم جو ہے وہ بڑا رقیق القلب تھا، بڑا نرم دل تھا، اس لیے اس نے وعدہ کیا تھا یہ دعا کی. ادروائز کافروں کے حق میں، مشرکوں کے حق میں کسی کی دعا قبول نہیں ہے اور منافقوں کے حق میں بھی کسی کی دعا قبول نہیں. ایون کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ایک منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے بلکہ اپنا کرتا بھی دیا تو اللہ نے سورہ منافق پوری نازل فرمائی اور منع فرمایا کہ آپ 70 مرتبہ اس کے لیے استغفار کریں تو آپ کی دعا اس بات میں قبول نہیں کی. اس لیے منافقت بھی بہت بڑا عظیم بنا. تو اپنے والدین کے ساتھ دیکھ لیں. تو تیسری بات ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاکم، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کریں. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. آج کل کے جتنے اقلیت پسند ہیں یا دہریے ہیں یا جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، ادروائز تو وہ دین سے دور ہیں، کہتے ہیں دین کا ذاتی معاملہ نہیں ہے بلکہ دین حکومت ہے. ان دین عند اللہ الاسلام. اگر کوئی طریقہ زندگی ہے اللہ کے نزدیک جو اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ اسلام ہے. اس کے مطابق اگر اس طرز عمل کے مطابق، اس ہدایت کے مطابق اگر ہم زندگی بسر نہیں کریں گے، ہم اسلام کی نفی کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. اسی طرح یہ کامرس کے دیکھنے والوں نے کارلس، مارکس، کارلائل، رسکن نے اپنی اپنی تھیوریاں پیش کی کہ آبادی کو گھٹانا چاہیے، آبادی بڑھ جائے تو رزق کم ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم بالکل بچپن سے یہ پڑھتے ہیں یہ ضبط ولادت بالکل ایک اللہ کے اختیار میں ہے. جو مخلوق دنیا میں آنی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور یہ جو رزق کے ڈر سے کہ یہ رزق کی تنگی ہو جائے گی، جو آدمی پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق ماں کی چھاتی کے اندر اللہ موجود تھا اور پھر وہ 2 ہاتھ لے کے پیدا ہوتا ہے، 2 پاؤں لے کے پیدا ہوتا ہے اور اللہ نے اس کے رزق کا بندوبست کیا ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین. تمام انسانوں کو پالنے کا ذمہ اللہ کے. وما من دابۃ، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا اور اس کا بندوبست نہ کیا. اس لیے یہ ساری گھوسلے ہیں اور لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے اس اشتہارات کے اوپر، ان کی دوائیاں بیچنے کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے یورپ کے اندر جو ہے خواتین کی تعداد بڑھ رہی ہے اور مردوں کی تعداد کم ہو رہی ہے. وہ پریشان ہیں اور وہاں 70% اولادیں جو ہیں حرام کی ہیں، بغیر نکاح کے ہیں. اس لیے ان کے اندر وہ محبت اور وہ جو والدین کے ساتھ پیار ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. بلکہ یہ بہت بہت مشہور میسی ایک فٹ بالر ہے، اس نے شادی نہیں کی، اس کے 6-7 بچے ہیں
تو کہتے ہیں شادی نہیں ہے ہماری، ویسے ہم اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس معاشرے کی کیفیت کیا ہے جو اللہ کے سامنے قیامت کے دن جواب دہی کے احساس کے بغیر زندگی گزارتا ہے انسان، اس کی زندگی بالکل ڈاماڈول ہے۔ اور جس کو پتہ ہے کہ میں اس رب کو مانتا ہوں جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو خفیہ بھی جانتا ہے، مجھے اس کے سامنے حساب دینا ہے اور زمین میں تھرتھرانا ہے، لرزنا ہے، اور جو کچھ اس کے اوپر گزرا اس میں نکالنا ہے، اور خیری اور جرا اور شرعی جرا کا ساتھ دینا۔ تو پھر وہ انسان بے نتھے بیل کی طرح نہیں کہ بیل کی وہ ناک ہوتی ہے جب ناک میں ڈالتے ہیں رسی، تو اس سے ادھر کھینچے تو ادھر کھینچ جاتا ہے، ادھر کھینچے تو اگر وہ رسی اس کے ناک میں نہ ہو تو پھر بیل بہت طاقتور ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے چاہتا ہے کہ میں ایسے ہو جاؤں، لیکن جو اللہ کو مانتا ہے، پھر اللہ سے ڈر کی زندگی پسند کرتا ہے تو اس کی زندگی کا سرور علیحدہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو آخر کے انعام بھی ملتا ہے۔ ولا تقربوا الفواحش، یہ چوتھا نمبر ہے یہ اللہ نے ہدایات فرمائی ہے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اب یہ اللہ نے فرمایا بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ کھلی ہو یا چھپی۔ اب ٹی وی کے اوپر جو خبریں بھی سنتا ہے اس کے سامنے جب کوئی کمرشل اشتہار چلتا ہے تو وہ شرمی کے جتنے لمحات ہوتے ہیں وہ سارے اس زمرے میں آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے سورہ لقمان کے اندر پڑھایا نا من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو فاحشات لغویات خرید کے لاتے ہیں، حوریاں گانے والی خرید کے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے دین سے روکے، اسلام سے روکے۔ یہ نصر بن عارض جو تھا اس کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی، وہ ایسی لونڈیا خرید کے لایا تھا کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے وہاں وہ گانا سنانے کے لیے کھڑی ہو جائے۔ یہ ایسے قصے اسود یار اور کہ قصے یا دوسرے جو تھے قصے خرید کے لایا تھا تاکہ قصوں کی طرف لوگ، لیکن یہ کتاب جو ہے یہ موجودہ ہے، یہ زندہ کتاب ہے، زندہ انسانوں سے مخاطب ہے، جس کا کلام بھی زندہ ہے، یہ مردوں سے مخاطب نہیں، زندوں سے مخاطب ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، یعنی جس کا اطلاق ان تمام افعال پر ہوتا ہے جن کی برائی بالکل واضح ہے۔ قرآن میں زنا، عملے قوم لوط، برہنگی، جھوٹی تہمت، باپ کی مطبوعہ سے نکاح کرنا، اور یہ سارے فواحش کے اندر آتے ہیں۔ اور حدیث میں چوری، شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فواحش کے اندر شامل فرمایا، اور اسی طرح دوسرے تمام شرمناک افعال بھی فواحش میں داخل ہیں۔ ارشاد الہی یہ ہے کہ اس قسم کے تمام افعال علانیہ ہوں یا خفیہ ہوں ان سے پرہیز کرنا۔ پانچویں بات، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے حرام نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ یعنی کہ ایک انسانی جان جو فی الاصل خدا کی طرف سے ارشاد الہی ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ ایک محترم ہے، اس کو قتل نہ کرو، نہ حق کا قتل نہ کرو۔ ہاں اللہ کہ اگر اس نے قتل کیا ہے اور عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ واقعی اس کے اوپر قصاص آتا ہے، اس کے قتل کا یہ مجرم ہے، تو پھر اس کو قتل آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، 3 صورتیں ہیں ایسی اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 2 ہے دین حق کے قیام میں اگر کوئی فرد یا گروہ یا کوئی ملک راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں کہ یہ دین حق جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری بات جو اللہ نے فرمائی ہے دارالاسلام کے حدود میں بات امنی پھیلائے۔ دارالاسلام جو اسلام ہے جہاں بالکل ٹوٹل اسلام کی حکومت ہو، سلطنت اسلام ہو، اس کے اندر بدامنی پھیلانے کی کوشش کرے، اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں۔ فواحش کے زمرے میں اثر کے وقت
الیاس صاحب نے ایک بڑی اچھی حدیث پڑھی تھی جس میں 5 چیزیں سر خواہش، تو ان کے کرنے سے کیا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، فساد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں مایوس نظر آتے ہیں۔ اور جھوٹ کی اسی طرح 5 چیزیں بنائی تھی، مجھے 5 چیز یاد نہیں، لیکن بالکل نہیں اس وقت سامنے ہمارے نظر آ رہا ہے۔ فساد کے لفظ اپنے لوگ ایک دوسرے کو لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں، اور جھوٹ اتنی دور تک پھیلا ہوا ہے کہ ہر شخص جھوٹ بولتا ہے۔ اب عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ، اب دیکھیں تو ابھی کتنے گھنٹے بجلی جانا شروع ہو گئی، آٹا کیا بھاؤ ہو گیا، کس چیز کو آپ رونا شروع کریں؟ جب اللہ کے ساتھ شرک کے انتہا ہو جائے گی تو اللہ پھر اپنی غیرت میں آتا ہے، تو پھر کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے انسان کو جوڑتا ہے کہ شاید یہ راہ راست ہے۔ یہ چھٹی بات جو اللہ نے فرمائی، پھر اس میں ان چیزوں کے بعد 5 بات اللہ نے نصیحت کے طور پر فرمایا، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ یہ باتیں ہیں، یہ 6 باتیں پہلے اللہ نے بیان فرمائی، یہ 6 باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام کرو۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، قرآن ہے، کیسے کرتی ہے، اور اس قرآن کو پہنچانے کے لیے کبھی آپ نے غور نہیں کیا۔ اب کبھی اب خبیر میں ندی کی موت کا منظر آپ کے سامنے ہو کہ جو 6 لوگوں کا ایک کافر لحان کے قبیلے لے گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوکے سے، اور 4 آدمی کو انہوں نے وہاں شہید کر دیا تھا، اور یہ 2 ندی خبیر میں ندی اور ایک دوسرے ساتھی نے، مجھے اس کا نام بھول گیا، ان کو کفار مشرکین مکہ کے پاس میں کیا، اور خبیر کو انہوں نے اس طرح قتل کیا تھا کہ درخت کے ساتھ باندھا، اور پھر پہلے ان کو قید کیا کہ اس وقت محترم مہینے تھے، وہ احترام کرتے تھے یہ 4 ماہ کا، تو ان کا یہ 4 ماہ گزرتے ہیں پھر، اور پھر انہوں نے ایک درخت کے ساتھ سولی بنائی جیسے، اور اس کی بازو ایسے باندھے، ٹانگیں نیچے باندھی، اور پھر اس کو کہا کہ تیزوں کے جلوکوں سے اس کو قتل کرو تاکہ اس کو یاد، پہلے اس کو کہا میری کوئی خواہش ہے، تو آپ نے کہا میری خواہش ہے۔ وہ ایک پورا قصہ ہے، اگر وہ بیان کریں تو رات گزر جائے گا، لیکن مقصد یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اللہ کے روزہ کروں، تو آپ نے جلدی جلدی 2 نمبر پڑھ لی، اور آپ نے پھر کہا اے مشرکو، مجھے جو اس نماز میں سرور آ رہا تھا، میرا دل چاہتا تھا میں سجدے سے سر نہ اٹھا، لیکن کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ میں موت کے ڈر سے سجدہ لمبا کر رہا ہوں، اس لیے میں نے سجدہ کیا۔ پھر وہ اپنے اشعار پڑھے، کیا فضا ہے ہوا جب میرے حبیب کو، میرے محبوب کو جا کے یہ میرا سلام پہنچا دیا، اور جب آپ کو شہید کیا گیا اسی وقت جبرائیل علیہ السلام مدینے کے اندر تشریف لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کیا، اور کہا کہ آپ کے ایک صحابی حضرت خبیر کو آج شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کی لاش درخت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ اللہ چاہتا تو کھول بھی سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا، لیکن اس نے آپ کو سلام بھیجا، تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ جبریل آئے ہیں، خبیر کو شہید کر دیا گیا، اور اس کی 8 دن سے لاش جو ہے درخت کے ساتھ بندھی، اور پھر مقداد بن اسود اور ایک 2 اور صحابہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ اس کی لاش کو کھول کے لائیں وہاں سے اسی طریقے سے۔ پھر وہ گئے، اور جب وہ کھول کے لا رہے تھے تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا، پھر پیچھے 4 سے 8 آدمی ان کے پیچھے لگ گئے، تو انہوں نے راستے میں اس لاش کو رکھ دیا۔ تو خبیر بن ندی رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی تھی جب یہ اسلام لائے تھے کہ یا اللہ آج سے نہ میں کسی مشرک کو ہاتھ لگاؤں گا، اور نہ کسی مشرک کا ہاتھ میرے جسم کو لگے۔ اور جب آپ کو وہاں سے کھولا گیا تھا، آپ کا ہاتھ دل کے اوپر جو نیزہ لگا ہوا تھا اس کے اوپر تھا، اور خون بہہ رہا تھا، اور پھر آپ نے جب دیکھا جو صحابی آپ کی لاش کو لے کے آ رہے تھے کہ پیچھے گروہ آ رہا ہے اور انہیں قتل کر دے گا، تو وہ آپ کی لاش زمین پہ رکھ کے پہاڑیوں کے اندر چھپ گئے۔ تو آپ کی دعا اتنی مقبول ہوئی کہ اللہ نے رات کو آپ کے اوپر ایک مکھیاں، شہد کی مکھیاں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھیڑ تھی، یہ جو
جن کو پتہ نہیں کیا پنجابی میں کہتے ہیں، لیکن شہد کی مکھیوں کو زیادہ ہے کہ آپ کے گرد ساری شہد کی مکھیاں آ گئی، اور جو مشرکین جب آپ کی لاش کو پکڑنے لگے تو دیکھا تو شہد کی مکھیاں آپ کو کاٹنی تھی، تو انہوں نے کہا چھوڑ دو، صبح یہ شہد کی مکھیاں اڑ جائیں گی تو پھر دوبارہ ان کو لے دو۔ تو جان کو اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا زبردست بارش کروائی، اور آپ کی لاش جو ہے وہ پانی بہا کے لے گیا اس کے ہاتھ، یہ آپ کی دعا تو یہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت کس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ اسے کام کرو۔ آگے ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ باقی 4 چیزیں رہتی ہیں، کل وہ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی، اور کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سورہ نام کا یہ آخری رکوع جو ہے مکمل ہو جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول اللہ الکریم ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ ہمارا بیٹھنا اور پڑھنا قبول فرما، ہماری خدائیوں سے درگزر فرما۔ اللہ کی جو صحیح ہے وہ آپ کی طرف سے ہے، اور جو غلط ہے اللہ وہ ہماری طرف سے، اللہ میں معاف فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں عطیت عطا فرما، آمین۔ اللہ ایمان والی اور یقین والی زندگی عطا فرما، آمین۔ اللہ آخری وقت سے جب زندگی جب ختم ہو، اللہ زبان پہ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جاری ہے۔ اللہ ہمیں جب کوئی سایہ نہ ہو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرما۔ اللہ جب کوئی پانی پیاس نہ بجائے ساقی کوثر سے جام کوثر عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیمار کو شفا، اللہ تیری مخلوق پیاسی ہے، یقیناً ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بد کردار ہیں، جھوٹے ہیں، جفا کار ہیں، اللہ اقراری مجرم ہیں۔ اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے پرندے چرندے اللہ سب پیاسے ہیں، اللہ کی رحمت کی بارش عطا فرما، آمین۔ اللہ کی رحمت کی بارش عطا فرما، اللہ ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے، اللہ یہ فرقہ واریوں سے ہمیں محفوظ کرنا دے، اللہ یہ قرآن والی یہ حکومت کی بہار ہمیں دکھا دے، یہ شریعت کا قانون یا نافذ فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا